بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. الحمدللہ آج ہماری تفسیر کا آغاز 26ویں پارے سے سورہ احقاف ابتدا میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے اور اللہ کا تعارف، اللہ کی قدرت، اور پھر ان کفار کا جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ بتایا کہ تم انہیں فریاد کرو، انہیں پکارو، تمہیں جواب نہیں دیتے اور تمہاری پکار کو نہیں سنتے، اور کل قیامت میں یہ تمہاری عبادت کا انکار کریں گے۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر وہ بیہودہ سوالات، اعتراضات قرآن کے بارے میں کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ خود بنایا ہوا ہے، اس کی مذمت، اس کے جوابات ہیں، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، اور فرما بردار بیٹے اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا، والدین کا فرما بردار بنا، اور پھر آگے اس نافرمان بیٹے کا تذکرہ ہے جو اپنے باپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا اور سرکشی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر قوم عاد ہے، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا بادل کی شکل کے اندر، اس امید سے کہ اس سے بارش برسے گی، اللہ کا ان پر عذاب برسا ہے، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر، اور دوران سفر فجر کی نماز میں ایک وادی میں نماز کا پڑھانا، اور پھر قرآن کی تلاوت، اور جنات کا پھر وہاں آ کر قرآن کا سننا، ایمان لے کے آنا اور اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینا، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا تعارف ہے۔ سورہ محمد ہے، اس کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ جب دنیا میں ایمان والے بھی ہیں اور کفر کے پیروکار بھی ہیں تو پھر قتال بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ جب یہ تمہیں ملے تو پھر تم انہیں قتل کرو، اور کچھ قیدی ہو جائیں تو انہیں قید کر لو، چاہے تو فدیہ دے کے انہیں رہا کر دو، یا پھر احسان کر لو، یا اس کے بدلے میں اپنی قیدی چھڑا لو۔ اسی کا تذکرہ فرمایا۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہارا مددگار ہوں گے، تمہاری مدد فرمائیں گے، اور یہ کفار، ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر ایمان کی زندگی، اور جو زندگی کی اس سرمایے سے نیکیوں کی کمائی کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے کیا اعزاز و اکرام ہے۔ اس کا چھوٹا سا نقشہ ہے، جنت ہے، جنت کی بے بہا نعمتوں کا تذکرہ ہے، نہریں ہیں، دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، شراب کی ہیں، میٹھے پانی کی ہیں، اور ہر قسم کا پھل ہے، اور پھر ترغیب ہے، اور جہنم کا تذکرہ ہے، جہنمیوں کی وہاں کیا کیفیت ہوگی، کس درد اور تکلیف اور رسوائی کے اندر جہنم میں ہوں گے، اس کا منظرنامہ ہے۔ پھر جہاد کی آیت جب اترتی ہے تو ایمان والے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن منافقین انہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ان پر تو موت طاری ہو جاتی ہے، ان کی مذمت فرمائی۔ پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ کے احکامات اس میں واضح ہیں، لیکن جن کے دل بجھی ہوئی ہیں، جن کے دلوں پہ پردہ ہے، قرآن جیسی روشن کتاب سے بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی، اس کا تذکرہ، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی مذمت فرمائی جن کا جینا مرنا کفر پر ہے، ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، وقتی زندگی ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے، اور یہ سب کچھ آخرت کے سنوارنے اور تعمیر کے لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے۔
اس سے دل لگانا اور اس پر اپنی صلاحیتیں لگا دینا اور اسی پہ جینا مرنا بری ندانی حماقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑا احمق آدمی ہے جو زندگی تو نفس پرستی کی گزارتا ہے اور پھر اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھا. وہ عقل مند آدمی ہے جو اپنی آج سے اپنی کل سنوارتا ہے. وہ بڑا دور اندیش اور بڑا عقل مند آدمی ہے. پھر بخل کی مذمت فرمائی. اللہ بے نیاز ذات ہے، تم اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرو گے، نہیں قربانی دو گے. اللہ کسی اور قوم کو اپنی دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی دین کی خدمت کے لیے کھڑا فرما دیں گے. اسی کا تذکرہ ہے. پھر سورہ فتح ہے اور اس سورت کے اندر ایک عظیم الشان فتح کی خوشخبری ہے. وہ فتح مکہ ہے اور اس کی تمہید صلح حدیبیہ کی شکل میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتی ہے اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. جب حدیبیہ کے موقع پہ پہنچتے ہیں تو آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، آگے جانے کے لیے تیار نہیں. پھر اللہ کے نبی سمجھ جاتے ہیں کہ اسے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. حدیبیہ کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں اور پھر وہاں سے پیغام بھیجتے ہیں کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں، قتال نہیں، لڑنا نہیں، صرف عمرہ کرنا ہے. لیکن پھر مشرکین کے وفود آتے ہیں اور حدیبیہ کے موقع پہ ایک صلح ہو جاتی ہے. بظاہر وہ صلح اس کی جو شقی تھی اور اس کے لکھی ہوئے مندرجات تھے، بظاہر اس کے اندر کوئی واضح مسلمانوں کے غلبے کے اشارے نہ تھے. تو شروع میں مسلمانوں کو ان شکوں پر شرح صدر نہیں ہوا. پھر اللہ کے نبی نے جب بتا دیا اور اللہ کی طرف سے آیتیں آئیں تو عمر فرمانے لگے کہ مجھے اطمینان ہو گیا. تو ابتدائی طور پہ یہ جو صلح تھی یہ ایک تمہید تھی اور اسی کا تذکرہ ہے کہ یہ فتح کی تمہید ہے جو صلح ہو رہی ہے. اور پھر اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا اور مشرکین سے ان کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے. تو مکہ کے سرداروں کے پاس جانے سے پہلے اپنے بھتیجے کے ہاں رات کو ٹھہرے اور صبح جب جانے لگے تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ. تو آپ کی سلوار وہ ٹخنوں سے اوپر تھی تو بھتیجا کہنے لگا چچا مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں عرب کے سرداروں کے پاس، آپ ان کے ساتھ میز پہ بیٹھیں گے اور آپ کا یہ لباس اور یہ پوشاک اور یہ انداز یہ تو عرب کے رواج کے لحاظ سے تو اس سے تو آدمی کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ، حضرت عثمان جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت عظمت رچی بسی ہوئی تھی، محبوب کی محبت ہو تو محبوب کے طور طریقوں کی بھی محبت ہوا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت اور قدر دل میں ہو تو آپ کے طور طریقوں کی بھی قدر اور اہمیت دل میں آ جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص اللہ کے نبی سے محبت میں سچا ہو اور پھر اس کی زندگی اپنے نبی کے طور طریقوں سے خالی ہو. تو کہنے لگے کہ ہکذا ادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی میرے نبی کی سلوار بھی تو ایسی ہوا کرتی تھی. مذاکرات میں جان پڑے نہ پڑے، دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میری زندگی میں تو اپنے نبی کا طریقہ، مجھے تو اپنے نبی کا طریقے پہ عمل کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی جب وہاں گئے تو خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کو شہید کر دیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا جن کی تعداد تقریباً 1400 کے قریب تھی. سبھی کو اکٹھا فرمایا ایک درخت کے نیچے اور بیعت فرمائی. آپ نے ہاتھ رکھا اور پھر صحابہ نے ان ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر آخر میں آپ نے اوپر ایک اپنا ہاتھ رکھا اور کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. بے سر و سامانی کے عالم میں کوئی جنگی ساز و سامان نہیں، کوئی عسکری تیاری نہیں اور ادھر دشمن کے پاس تمام جنگی ساز و سامان موجود ہیں، لیکن اللہ کے نبی اور پوری اسلامی پونجی اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے. اسلام کی پوری افرادی طاقت آپ کے ساتھ ہے. تو اتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں. سبحان اللہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر ادا امت کے لیے رہنمائی ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی قدر و قیمت مسلمانوں کا کیا ہونی چاہیے. جب تک مسلمانوں میں یہ چیز تھی تو مجال ہے کسی کافر کو، کسی مسلمان پر دست درازی کی ہمت ہوتی، حوصلہ ہوتا، اور اسے خطرات ہوتے کہ اگر ایک مسلمان بیٹی بہنہ کی طرف دست درازی کی تو پوری امت اکٹھی ہو جائے گی. تو آپ کا یہ طرز عمل امت کے لیے ایک سبق ہے کہ کافر کا کیسی ہمت کہ وہ ایک مسلمان کو شہید کر دے اور ایک مسلمان کی سفیر کے ساتھ یہ معاملہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کتنا بڑا خطرہ مول لیا. نہ جنگی تیاری ہے، نہ اسباب ہیں، نہ وسائل ہیں، نہ اسلحہ ہے، اور پوری اسلامی برادری یہی ہے، اسلام کا پورا کنبہ یہی ہے. اتنا بڑا خطرہ کہ ہم بغیر بدلہ لیے نہیں جائیں گے. یہ بیعت رضوان اور اللہ رب العزت کو یہ جانثاری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ صحابہ کی یہ بیعت اور جان کی بازی لگانے کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا یہ جتنے اس بیعت میں شریک ہیں میں ان سب کے لیے رضا کا اعلان کر دیتا ہوں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. خاص طور پر فرمایا اس درخت کے نیچے جو لوگ بیعت کر رہے ہیں نا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. تو یہ صلح حدیبیہ بعد میں خبر ملی کہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ جو خبر تھی یہ جھوٹی تھی. تو بہرحال یہ صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کے لیے ایک تمہید تھی، اور اس موقع پہ منافقین وہ اس سفر میں صاف نہیں تھے. وہ اپنے خیال میں خوشیاں منا رہے تھے کہ مسلمانوں کا کام تمام ہو جائے گا اور مشرکین اور کفار ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو اس کی ان کی مذمت اور ان کی ان حرکات کا تذکرہ ہے. اور پھر ہوا یوں کہ جب صلح ہو گئی اور بدائے صلح کی شقیں میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کو کچھ ناگوار گزری، لیکن اللہ رب العزت نے بتایا یہ تو فتح ہے اور فتح مبین ہے. اور ہوا بھی یوں ہی کہ ایک سال کے اندر جہاں 1400 اور پھر مسلمانوں کی تعداد فتح مکہ کے موقع پہ تعداد 10,000 سے اوپر تھی، 10,000 سے اوپر تھے. کفار کا مسلمان معاشرے میں آنا اور مسلمانوں کی طرز زندگی دیکھنا اور اسلامی اخوت کا خوبصورت منظر دیکھنا، امانت اور دیانت کا خوبصورت انداز اور کردار دیکھنا، اور مسلمانوں کا خوبصورت خوشبودار کریکٹر اور سیرت دیکھنا اور اعلیٰ اخلاق دیکھنا، یہ ساری چیزیں انہیں اپیل کر رہی تھی کہ اسلام واقعی کوئی انقلابی زندگی کا نام ہے. اور وہ پے در پے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور کمزور ایمان والوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ انہیں بھی ایک جگہ مل گئی، ان کے لیے بھی حوصلے بڑھنے لگ گئے. اور پھر ایک سال کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آئی، خواب سچی ہے کہ آپ عمرہ کریں گے، لیکن اس خواب میں وقت تو، دن تو، مہینہ تو، سال تو مقرر نہیں تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ آپ ضرور مسجد حرام جائیں گے اور آپ کے ساتھی بال سل منڈوائیں گے، بعد جو ہے وہ بال کٹوائیں گے، ایسا ہوگا. اور وہ خواب پوری ہوئی. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین عمرۃ القضاء میں شریک ہوئے، اور سارے صحابہ شریک ہوئے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ تھے. دو چند وہ جو اس سے پہلے شہید ہو گئے تھے یا ان کا انتقال ہو گیا تھا، باقی تمام حضرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمرے میں شریک تھے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا دین غالب ہو کے رہے گا. اور حضرات صحابہ کی تعریف، ان کی عظمت کا تذکرہ ہے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو جانثار ہیں ان کی خوبیاں ہیں کہ وہ آپس میں تو بڑے نرم ہیں، مہربان ہیں ایک دوسرے پہ. مسلمانوں پر تو بڑے مہربان ہیں، لیکن اشداء الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. اور منافق کا مزاج یہ ہے، کفار کے لیے بڑے نرم ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ہیں. یہ کفار کا منافقین کا مزاج ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے کہ ان کی تمام تر سختیاں اہل اسلام پر، اہل ایمان پر
اور کفار کی چوکٹ پہ سجدہ ریز ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ مومن کی شان یہ ہے، اور سب سے ایمان کا سب سے اعلیٰ معیار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تمہارا ایمان وہی معتبر ہے جیسے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ تو ان کی صفات کیا ہیں؟ کفر کے مقابلے میں سخت، اور ایمان والوں کے لیے مہربان، نرم، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کی رضا چاہنے والا۔ اور ان اہل ایمان کی یہ ترقی، ان کی یہ فتوحات اور ان کا یہ غلبہ، اور دلوں کے اندر اسلام ایمان کی کا اقتدار کا دل اور اس جسموں پر اسلام کا اقتدار کا آ جانا، یہ کفار کے لیے بڑی تکلیف دہ ہے۔ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اسلام کی اس ترقی سے، اسلام کے اس پھیلاؤ سے، اسلام کی اس اشاعت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، حضرات صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کبھی بھی صحابہ کی کمزوریوں کے ٹوہ میں نہ رہیں، اور ان پر تنقید کرنے کے لیے ان کی زندگی پر غور و خوض نہ کریں۔ جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ اللہ نے ان کی بخشش فرما دی، اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ یہ سارے بخشے ہیں، سارے جنتی ہیں، تو پھر تو حضرات صحابہ کے تذکرے اس انداز سے ہونے چاہیے جس سے آنے والی نسل کے دل کے اندر ان کی عظمت، محبت، احترام میں اضافہ ہو، اس لیے کہ وہ سارے دین کی بنیاد ہیں، سارے دین کے راوی ہیں۔ اگر وہی مشکوک ہو گئے، ان کی زندگیاں متنازع ہو گئیں، تو سارا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اور باطل کی یہی سازش ہوتی ہے کہ سارے دین کو مشکوک کرنے کے لیے درمیان کی جو کڑی ہے اسے مشکوک کر دو، اور اس کی اللہ رب العزت نے خاص طور پہ حضرات صحابہ کی جنتی ہونے کا اور ان کی اللہ کی طرف سے ان کے لیے جو بخشش کے فیصلے، ان کے خوب تذکرے فرمائے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب بتائے۔ اور یہ مجلس کے آداب تمام اہل اللہ کی بھی ہیں، علماء کی بھی ہیں، مشائخ کی بھی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بھی ہیں، کہ کوئی بھی اس مجلس کے اندر بڑوں سے آگے بڑھنا یا آواز بلند کرنا یہ بے ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا بھی تقاضا کوئی آپ سے آگے بڑھ جائے بے ادبی ہے، مجلس میں آپ سے کسی کی آواز بلند ہو جائے یہ بے ادبی ہے، آپ کو اس انداز سے پکارنا جیسے آدمی باہمی ایک دوسرے کو پکارتا ہے یہ بے ادبی ہے۔ بلکہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آواز کا بلند کرنا حبط اعمال کا خطرہ ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں، ادب کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اہل دین، اہل علم، اہل اللہ، ان کی مجالس کا بھی ادب ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر صحابہ کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور پرہیزگاری کا اور کچھ نہیں۔ اور پھر تلقین فرمائے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دینا ایسا نہیں ہے۔ کوئی بات ایسی بات ہو، کوئی خبر ملے، تحقیق کر لو، پہلے تحقیق کر لو حقائق کیا ہیں، حقیقت حال کیا ہے۔ اور آج یہ بڑا فتنہ ہے، جو میسج آیا، جو خبر ملی، آگے کر دی، بلکہ سنی سنائی احادیث اس کی حقیقت کیا ہے، کس نے بھیجی ہے، حوالہ کیا ہے، کہنے والا کون ہے۔ حالانکہ جب فاسق فاجر کی طرف سے خبر آئے، اور آج ذرائع ابلاغ پر حال دیکھیے نا، لیکن اسے یوں ہی اس کی اشاعت کر دینا تو اس کی مذمت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے بڑا معاشی طور پہ بھی نقصان ہوتا ہے، قومی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے، دینی لحاظ سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت سے نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کا ایمان معیار ہے، جن کا ایمان معیار ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا ایمان دیا اور وہ ایمان ان کے اندر رچ بس گیا، اور اس ایمان کی برکت کیا ہوئی کہ انہیں گناہوں کی زندگی سے، کفر کی زندگی سے، نافرمانی کی زندگی سے گھن آنے لگی۔ ایسا ایمان ان کو اللہ نے عطا فرمایا، اور فرمایا یہ لوگ ہیں رائے راست پہ،
حضرات صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم حبب الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ ایسا ایمان دے دے کہ ایمان میرا سب سے محبوب ترین چیز بن جائے. میں ہر خطرہ اور ہر نقصان اور ہر قربانی کو تیار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایمان کا خطرہ مجھ سے برداشت نہیں ہے، ایمان کا نقصان برداشت نہیں ہے. ہر چیز قابل برداشت ہے لیکن ایمان کا خطرہ برداشت نہیں. ایمان اس کی دنیا میں سب سے محبوب ترین دولت بن جائے. اور اس کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کا کوئی حکم ہے اور برادری ہے اور خاندان ہے اور اولاد ہے اور بیوی ہے اور شوہر ہے اور مفادات ہیں اور اغراض ہیں اور نفسانیت ہے، اب پتہ چلتا ہے کس سے محبت ہے. ایمان کا تقاضا پورا کر رہا ہے یا آج کی سوسائٹی اور آج کے زمانے اور آج کے لوگوں اور دائیں بائیں کے اپنے دوستوں کے حالات اور تقاضے کو پورا کر رہا ہے. یہ ایمان ہے. اس کے نظر میں کس چیز کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ وہ میدان ہے جہاں پتہ لگتا ہے، یہ وہ گھڑی ہے جہاں امتحان ہوتا ہے. تو اللہ ایسا ایمان دے دے کہ وہ ایمان اندر رچ بس جائے اور گناہوں سے گھن آنے لگ جائے. سبحان اللہ. جب آدمی بھینسوں کے باڑے میں جاتا ہے تو اسے گھن آتی ہے اور وہ تیزی سے گزر جاتا ہے یا رومال رکھ لیتا ہے ناک پہ یا ہاتھ رکھ لیتا ہے، بو آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو آدمی وہی کام کر رہا ہے اس کے لیے اسی نارمل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم ہر وقت گناہوں کی فضا میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں گناہ کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس کی کڑواہٹ، اس کے گھن کا احساس نہیں ہوتا. اور جنہیں اللہ نے پاکیزہ زندگیاں نصیب فرما دی ہیں، تقوی کا نور نصیب فرما دیا ہے، طہارت کی زندگی عطا فرمائی ہے، انہیں آج بھی گناہوں کے ماحول سے گھن آنے لگتی ہے، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے، پریشانی ہونے لگتی ہے. اللہ ایسا ایمان دے دے، اللہ ایسا ایمان دے دے. اللہم حبب الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اور پھر مسلمانوں کے اندر جو ایک رشتہ ہے اخوت اسلامی کا، ایمانی اخوت کا، اس کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ یہ آپس کے تعلقات خراب ہونے کی وجوہات کیا ہیں. ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غلط القابات سے ایک دوسرے کا پکارنا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، کسی کو حقارت سے دیکھنا یا اپنے نسب پر، خاندان پر، قبیلے پر فخر کرنا. یہ وہ ساری وہ چیز ہیں جس سے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. جہاں بدگمانیاں ہوں گی تعلقات خراب ہو جائیں گے. بدگمانی اس کا تعلق دل سے ہے لیکن اس کے اثرات آدمی کے رویوں پہ آیا کرتے ہیں، رویوں پہ آیا کرتے ہیں. کسی کی حقارت یہ دل کی کیفیت کا نام ہے لیکن اس کا رویے میں اس کا اظہار ہوتا ہے. تو مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھنا، برے القابات سے پکارنا، بدگمانیاں کرنا، غیبت کرنا. اور غیبت کے بارے میں تو اللہ اکبر. اور بدقسمتی سے ہماری محفلوں میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک کہ کسی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے. کوئی کہتا نہیں یہ سچ کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہے. ارے میاں سچ کہہ رہا ہو تبھی تو غیبت ہے، سچ نہ کہتے تو تہمت ہوتی. دنیا میں 80 کوڑے لگتے. غیبت اسی کا نام ہے کہ ایسی بات کسی مسلمان کے پیٹھ کی پیچھے جو اس کے سامنے کرنے سے اسے ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے. اور کتنا شدید وعید ہے. ایسا ہے کوئی آدمی کسی جانور کا، بکری کا مردہ گوشت کھائے تو بہت بری بات لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کوئی جانور کھا رہا ہے. مردار کو تو کتا بلی کھاتا ہے نا. اور پھر اگر مردار بھی ہو، انسان ہو، بتائیے کتنی شناعت ہے. اور پھر وہ مردار بھی، انسان بھی عام نہیں، اس کا اپنا بھائی ہو. تو فرمایا غیبت کرنے والا ایسے مردار کا گوشت کھاتا ہے جیسے اپنے بھائی کا مردار گوشت. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ظاہر ہے تمہیں ناگوار گزرے گی یہ بات، تم اس سے نفرت کرو گے. تو پھر گناہ سے بھی، غیبت سے بھی نفرت کرو نا. یہ نمازی کے اندر بھی چل رہا ہے، نمازی بھی کر رہا ہے، حاجی بھی کر رہا ہے، روزے کے اندر بھی کر رہا ہے. اور اس سے سارے تعلقات خراب ہیں. وظیفے بھی ہیں، نفلے بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، مراقبے بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن گھروں کے اندر اللہ حفاظت فرمائے. شاید ہی کوئی گھر ہیں جب سے گھروں کے اندر یہ
نفس پرستی کی زندگی آئی ہے، یہ آپس کے خاندانی تعلقات تو ہر گھر میں نفرتوں کا کانٹا ہوگا، اور وہ پھر وہاں غیبت کا بازار گرم ہے، ساری عبادات کا نور صفر۔ تو اسی کی مذمت فرمائی کہ یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ سب تو تعارف کے لیے ہیں، عزت کا معیار، شرف کی کسوٹی وہ تو تقوی ہے، وہ تو پرہیزگاری ہے۔ وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، تقوی پرہیزگاری ہے، یہ ہے شرف کی بات، یہ ہے عزت کی بات۔ پھر مخلص ایمان والوں کا تذکرہ جو واقعی سچے ہیں، اپنے ایمان میں رائے خدا میں اپنا جان مال کی قربانی دیتے ہیں، انہی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اسلام لے کے آئے ہو تو کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ تمہیں اللہ نے اتنی بڑی دولت دی، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اتنی غیر معمولی دولت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ ہمیشہ اس نعمت اسلام پر دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرو اور اس نعمت کی قدر کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے اور بن مانگے دے رکھی ہے، اماں ابا کے گود میں دے رکھی ہے، اس پہ شکر ادا کرو، یہ بہت بڑی غیر معمولی دولت ہے۔ کل جب اس کی قیمت منڈیوں میں لگے گی تو لوگ کہیں گے لوکانو مسلمین، ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اور پھر سورہ قاف ہے اور آخرت کا تذکرہ ہے، اور آخرت کی اس سے پہلے اللہ کی قدرت کے تذکرے، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اور اس میں بکھری ہوئی اللہ کے انعامات اور اللہ کی قدرت کے شہکار، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد اٹھنے کا تذکرہ، پھر انسان کے دائیں بائیں بیٹھے فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ اس کی ساری زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے، کوئی بول ایسا نہیں کہ بولا اور فضا میں ختم ہو گیا، نہیں، ریکارڈ سارا محفوظ ہو گیا۔ اور پھر جب اس سے حقیقت کھلے گی، پردے ہٹیں گے، پھر یہ دیکھے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میرا دوست نہ ہوتا، اور جہنم میں یہ گرے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، آج کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، اور جہنم بھی کہے گی اور ابھی اور بھی گنجائش ہے، اور اہل تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے جنت قریب کی جائے گی، اللہ کی طرف سے غیر معمولی ان کے لیے انعامات ہوں گے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور پھر سورہ زاریات ہے، کئی ساری قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد یقین دہانی کرائی کہ دیکھو قیامت کا دن سچا ہے، قیامت کا دن آنے والا، حساب و کتاب کی گھڑی آنے والی ہے، یہ سچا ہے۔ اور پھر ان کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے جو اس وقت وہاں کامیاب زندگی سے ہمکنار ہوں گے، جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور ان کی صفات کیا ہوں گی؟ ان کی صفات یہ ہوں گی کہ وہ نیکی کرنے والے ہوں گے، رات کے آخری حصے میں توبہ اور استغفار کرنے والے ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے، اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کے حکموں پہ یقین کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ صفات ہیں۔ ایمان والوں کی ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ رات کے آخری پہرے میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے آخری پہرے میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ پورا سال تو یہ گھڑیاں ملے یا نہ ملے، بھائی رمضان میں تو سحری کا موقع ہوتا ہے، کیا یہ اچھا ہے ہر گھر کے ہر فرد کو کچھ گھڑیاں مصلی پہ بیٹھنا، اور یہ توبہ اور استغفار کے کلمات اور یہ سچی ندامت کے بول اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ سچ کہہ رہا ہوں، ہماری قسمت بدل جائے، ہماری قسمت ہی بدل جائے، ہماری آج کی ہر سو پھیلی ہوئی مشکلیں اور پریشانیاں انہی سے نجات مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو یہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر غم سے نجات نصیب فرماتا ہے اور ہر ہم سے حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کی ضروریات وہاں سے پوری ہوتی ہیں کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوتے، نہ غم رہے گا، نہ ہم رہے گا، اور نہ تنگی اور بندشیں رہیں گی۔ اس کے لیے عمل کیا ہے؟ اللہ ہمیں ندامت کا استغفار نصیب فرما دے، توبہ اور استغفار کی یہ سچے دل کی سچائی کے ساتھ یہ کلمات نصیب فرما دے۔ یہ سب اس کے ثمرات اور اس کے مبارک برکات ہیں جو اس دنیا میں استغفار کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ پھر مہمان نوازی اور ابراہیم علیہ السلام کا اکرام اور فرشتوں کا آنا اور انسانی شکل میں آنا اور حضرت ابراہیم کے اہلیہ کا حیران ہونا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہلیہ کو بیٹی کی خوشخبری اور اس پر حیرت کا اظہار، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اسی حال میں، اسی بڑھاپے میں اور اسی زندگی میں اللہ رب العزت اللہ اپنی طرف سے آپ کو اولاد دیں گے، اور اللہ بڑے حکیم ہیں،
بڑے علیم ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، اور اللہ تمہیں بھی اپنی قدرت کا شکار بنانا چاہتے ہیں اور اپنی خاص نعمت اور رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں. تو یہ فرشتے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی. اس کا تذکرہ ہے سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.